اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے عبداللہ بن مبارک کی توبہ۔ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ جوانی میں کسی عورت کے ساتھ تعلقات بنا بیٹھے، حتیٰ کہ اس کو کہا کہ ملنے کے لیے کوئی وقت نکالو۔ اس نے رات کا کوئی وقت دیا، یہ ساری رات انتظار میں رہے مگر ملاقات نہ ہو سکی۔ اسی حالت میں صبح کی اذان ہو گئی۔ جب اذان ہوئی تو دل پر چوٹ لگ گئی کہ میں ایک عورت کی وجہ سے ساری رات جاگتا رہا، مجھے اس عورت کا ملاپ بھی نصیب نہ ہوا۔ کاش میں اللہ رب العزت کی محبت میں ساری رات جاگتا تو مجھے اللہ اپنی ولایت نصیب فرما دیتے تھے۔ یہ سوچ کر دل میں پکی توبہ کر لی اور علم حاصل کرنے کے لیے علماء کی بستی کی طرف چل پڑے۔ جب شہر سے باہر نکلے تو ایک اور بزرگ بھی اس بستی کے قریب جا رہے تھے۔ سخت گرمی کا عالم تھا۔ یہ بادل کے سائے میں چلتے رہے، یہی سمجھتے رہے کہ شیخ کی برکت ہے کہ بادل کا سایہ ہے، اور شیخ بھی یہی سمجھتے رہے کہ مجھ پر اللہ کی رحمت ہوئی کہ بادل نے سایہ کیا ہوا ہے۔ لیکن جب اپنی اپنی منزل کی طرف جاتے ہوئے دونوں ایک دوسرے سے جدا ہوئے تو اس وقت شیخ کی حیرت کی انتہا نہ رہی کہ بادل کا سایہ عبداللہ بن مبارک کے سر پر تھا۔ وہ واپس لوٹے اور عبداللہ بن مبارک کو پکڑ کر کہا کہ مجھے اللہ کے لیے بتاؤ کہ تم نے کون سا عمل کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے گرمی کی شدت سے حفاظت کے لیے تیرے سر پر بادل کا سایہ کر دیا۔ ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور کہا، میں نے ایک گناہ سے سچی توبہ کی اور میں نیک بننے کے لیے علماء کی بستی کی طرف چل پڑا۔ میرا پروردگار کتنا قدردان ہے کہ اس نے دنیا کی دھوپ میں بچنے کا انتظام کر دیا۔ میں امید کرتا ہوں کہ وہ جہنم کی آگ سے بھی محفوظ فرما دے گا۔ تو جو پروردگار اتنا قدردان ہوگا کہ آدمی اگر گناہوں سے سچی توبہ کرے تو پروردگار دنیا کی تپش سے بچاتا ہے، تو پھر جہنم کی آگ سے انہیں کیوں محفوظ نہیں فرمائے گا۔ دوستو، اس واقعے میں بہت بڑا سبق ہے کہ اللہ کی طرف رجوع ہر وقت، ہر لمحہ آپ کر سکتے ہیں۔ اس کی بہت ساری مثالیں ہیں۔ ایک اور اس طرح کا مشہور واقعہ ہے کہ ایک سنگر تھا عرب میں، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ کے دور میں۔ اس کی آواز بہت اچھی تھی۔ جوانی میں تو وہ سنگنگ کرتا تھا اور لوگ اس کو پیسے بھی دیتے تھے، لیکن جب وہ ایجڈ ہو گیا اور تو اس کی آواز خراب ہو گئی، کوئی پیسے نہیں دیتا تھا، تو اس پر فقر آ گیا، تو اس نے بھیک مانگنا شروع کیا۔ پھر کچھ عرصہ کے بعد بھیک بھی اس کو نہ مل سکی، تو وہ ایک دن بہت مایوسی میں جنت البقیع میں بیٹھ گیا اور وہی اللہ کی طرف رجوع کر لیا اور اللہ کو اپنی گناہیں پیش کی کہ میں نے ساری عمر آپ کی نافرمانی کی، اللہ مجھے بخش دے، میری توبہ قبول فرما لے۔ اسی وقت اس نے دیکھا کہ ایک آدمی اس کی طرف آ رہا ہے۔ وہ عمر بن خطاب تھے۔ جب قریب آیا تو وہ یہ ڈر گئے کہ اب تو میری خیر نہیں ہے، کیونکہ عمر بن خطاب اس کو سزا دی گئی اس کی سنگنگ کی وجہ سے۔ لیکن اس نے آنکھیں نیچے کر لی، عمر بن خطاب اس کے ساتھ گزر گئے، تو یہ بھی تھوڑا سا خوش ہو گئے کہ چلو میں بچ گیا۔ وہ پھر لوٹ گئے اور اسی کے پاس رک گئے اور اسے کہا کہ تم نے کیا کیا، کہ ابھی میں نے تھوڑا سا کھانے کے بعد کلولہ کیا
تو اللہ نے مجھے حکم دیا کہ یہاں پر میرا ایک دوست ہے، اس کی مدد فرما. تو میں اسی وجہ سے یہ سامان آپ کے پاس اپنے سر پر لے کے آیا کہ اللہ کے دوست کو میں یہ دے سکوں. تو اس نے کہا کہ میں نے سچی توبہ کر لی، تو اللہ نے میری توبہ قبول فرما لی. دیکھو اللہ کے بندو، اگر اللہ ساری عمر کی نافرمانیوں کو ایک لمحہ میں مٹا دیتا ہے تو ہمیں بھی اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے. شکریہ. چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کریں.